السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز عید اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید الفطر امید ہے کہ آپ کی بہت اچھی گزر رہی ہوگی اور آپ نے خوب سوئیاں بھی کھائی ہوں گی، مٹھائیاں بھی کھائی ہوں گی، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے لیے تو اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ پھر بھی بچہ ہی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمر کے وہ افراد جن کے والدین ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ پاک والدین کا سایہ سب کے سروں پر تا قیامت قائم رکھے اور وہ خوش و خرم رہیں، ان کے ساتھ ایسی ہزاروں عیدیں گزاریں۔ تو انہوں نے تو یقیناً بچہ بن کے عیدی لی ہوگی، اور پھر بچوں کو تو عیدی دینی ہی ہوتی ہے، اور بچوں نے بھی خوب عیدی لی ہوگی اور بہت ساری چیزیں خریدی ہوں گی اس سے۔ تو ناظرین، عید کا تیسرا دن ہے، عید الفطر۔ ماہ رمضان میں جن لوگوں نے عبادت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے وہ لوگ بھی جنہوں نے عبادات میں کوتاہی کی، کمی رہ گئی، انہیں بھی انعام کے طور پر عید جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نصیب کی ہی بات ہے، چونکہ زندگی کا، کسی کی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں کتنے پل ہیں اور کتنے پل نہیں ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ تو جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک ایک سانس، انسان کی ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، تو ہم کسی بھی ایک چیز کا بھی جو شکرانہ ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج کا ہمارا عید شو ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے مہمان موجود ہیں، ان سے ہم آج باتیں کریں گے، کچھ عید کی باتیں کریں گے، کچھ بلا تکلف باتیں کریں گے، اور بہت ساری پروفیشنل باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہر شوز میں ہی کرتے ہیں۔ معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں، اور صحت پہ بھی بات کرتے ہیں، تعلیم پہ بھی بات کرتے ہیں، اور مسائل ہی مسائل گنواتے رہتے ہیں آپ کو روزانہ، اور آپ بھی پک جاتے ہیں مسائل سن کے۔ سارا سال کے جو ہے نا وہ 11 مہینے آپ مسائل ہی سنتے رہتے ہیں۔ تو چلیں، شکر ہے کہ 12ویں مہینے میں ماہ رمضان کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہے ہمیں ملی، اور اس میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں یقیناً آپ کو بھی سننے کو ملی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی، ہمارے جناب ملک خدابخش صاحب۔ ملک خدابخش صاحب ایک ہمہ جہت جو ہے وہ شخصیت ہیں، معروف بزنس مین ہیں، چیئرمین ہیں ملک گروپ آف کمپنیز کے، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے پاس عہدے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ملک خدابخش صاحب۔ آپ سے گفتگو کا ہم باضابطہ جب آغاز کریں گے تو آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے آپ اپنا پورا تعارف بھی، مزید بھی چیزیں بتا دیجیے گا اپنے بارے میں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رانا جاوید اقبال صاحب۔ رانا جاوید اقبال صاحب اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ سابق انڈر 19 کرکٹر بھی رہ چکے ہیں حیدرآباد ڈویژن سے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب جنید الرحمان صاحب۔ جنید الرحمان صاحب بھی بزنس مین ہیں، اور جنید الرحمان صاحب چیئرمین ہیں ایکسپورٹ اسپیشل اکنامک زونز کمیٹی، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ اس کے ساتھ ساتھ چارٹرڈ پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب کراچی سگنیچر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں پاکستان اٹلی بزنس کونسل کے۔ ماشاءاللہ جنید بھائی کے پاس بھی بہت سارے آفیسز ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جنید بھائی، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ وہ ایک مثال مجھے یاد آ جاتی ہے بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھ کر جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور بہت سارے فورمز پہ وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ وہی والی مثال کہ سبق جس نے یاد کیا چھٹی اسے نہ ملی، تو وہ مثال جو ہے نا مجھے زیادہ تر یاد آتی ہے کہ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جہاں بھی ہمارے ایکٹیو دوست جس فورم میں بھی جاتے ہیں، بس تھوڑا سا وہاں پرفارم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ فورم انہیں چھوڑتا نہیں ہے، اور چاہے پھر اس کے علاوہ باقی بھی جتنے فورمز میں بھی چلے جائیں۔ تو ملک صاحب، آپ سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیں گے، آپ اپنے انٹروڈکشن میں اور بھی جو کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے۔ سر، میرا نام ملک خدابخش ہے، میں ملک گروپ آف کمپنی کا چیئرمین اور سی ہوں، اور لائن کلب انٹرنیشنل کا میں انٹرنیشنل بورڈ پہ ہوں۔ آپ نے ذکر کیا روٹری کا، تو میں جی بالکل، لائنز کلب انٹرنیشنل کے بالکل آپ وہ بھی سوشل ورک ہے، 2 ادارے ہیں دنیا میں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سوشل آرگنائزیشن ہے نمبر 1 نمبر 2، اور پیٹرولیم جو ایسوسی ایشن ہے اس کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں، سینئر ممبر ہوں ماشاءاللہ۔ اور بہت سارے ادارے ہیں، ایف پی سی سی آئی کی ساری کمیٹی کا میں چیئرمین ہے، پیٹرولیم کا بھی، انرجی کا بھی، فارن انویسٹمنٹ کا بھی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو
میرے خیال ہے بتاتے ہوئے دیر لگ جائے گی. اب صرف بات یہ ہے کہ ایک انسان ہونا اور انسانی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا وہ بڑی بات ہے. میرے خیال ہے اس پلیٹ فارم سے جس طرح ان کو ذکر کیا ہے لائن کلب اور روٹری کلب دونوں انسانی خدمت کی کے لیے ہمہ تن ہمہ گوش ہے اور دنیا میں ان کا نام ہے. تو ہم میں فخر ہے کہ ہم ان اداروں کے مجھے فخر ہے کہ لائن کلب انٹرنیشنل کا ممبر ہوں. ممبر ہی نہیں ہوں میں بورڈ پہ ہوں انٹرنیشنل بورڈ پہ جو پالیسی میکر ہوتے ہیں پوری دنیا کے. تو دس از اے آنر فار می اینڈ آنر فار پاکستان فار ایوری باڈی. دس از اے تھنگ. اور آپ یہ جو آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہوتی ہے یہ مہینہ اور اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. اور شکر کی بات یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں اللہ نے امن رکھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ایسی بات نہیں ہوئی جو ہمارے اس سسٹم کو ہرٹ کرے. تو اللہ کی رحمت تھی, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے, اور بہت لوگوں نے روزے رکھے ہیں, بہت لوگوں نے تراویحیں پڑھی ہیں, بہت لوگوں نے پاکستان کے لیے دعائیں مانگی ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی روزے قبول فرمائے, ان کی تراویحیں قبول فرمائے, ان کی دعائیں قبول فرمائے اور پاکستان کو زندہ اور پائبندہ رکھے. آمین آمین. باقی رہی کوئی آپ کی فائننس کی بات جو آج کل چل رہی ہے تو ایسے یوں لگ رہا ہے حالات بڑے خراب ہیں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی کہاں جا رہی ہے اور ہماری پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ہماری انٹرنیشنل پرابلم جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں, ہمارے جو لوگ دشمن ہیں وہ بھی آپ کے ہمارے ساتھ. اسی لیے ہم زیادہ اس طرف بات نہیں کرنا چاہتے. ہاں نہیں کرنا چاہتے, ہم لائٹر موڈ پہ رہیں اور لائٹر بات کریں. یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے, لوگوں کو اچھی باتیں. اچھی خبر میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں جو ان ساری کی بیک گراؤنڈ پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ IMF کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور ملٹیز فل ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا تمہاری بہت ساری پرابلم دور ہو جائے گی. چلیں رائٹ. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ایک اور محترم دوست ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں اور ممبر ہیں گورننگ باڈی کے کراچی پریس کلب کے, جناب رفیق بشیر صاحب, اور ان کا تعارف جو ہے وہ جنگ گروپ سے ہے, روزنامہ جنگ اخبار سے. وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے تو پھر ہم ان سے بھی باتیں پوچھیں گے, بہت ساری باتیں. ملک صاحب آپ یہ بتائیے نا کہ عید کیسی گزری, آپ کا پہلا دن کیسا گزرا, دوسرا دن کیسا گزرا, آپ نے کیسے گزارا, کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا دن تو ایسا ہی گزرا کہ 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ لوگوں کو ملنا ملانا, فیملی, بچے, فرینڈس, نیبر اور خاص کر امپلائیز جو ہمارے ساتھ ورکر ہیں, جو ہمارے امپلائیز ہیں. تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پہلے عید والے دن ہی ان کو ملے اور ان کو ایک خوشی ہوتی ہے. تو وہ آپ کے پاس وہاں گھر پہ آتے ہیں یا آپ آفس آئے؟ سب نہیں, سب گھر پہ آتے ہیں, گھر پہ آتے ہیں اور ملتے ہیں, پھر اپنی عیدی لیتے ہیں, پھر ایک محبت اور ایک ماحول ہوتا ہے. سارا سال وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, روزوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارا بزنس ایسا ہے کہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, پیٹرول اسٹیشن کھلے ہوتے ہیں. ہماری انڈسٹری 24 گھنٹے کی انڈسٹری ہے, سروس انڈسٹری ہے. تو ان کو وہ کرنا, پھر اپنے بچے, پھر دوست, پھر نیبر, سب سے بہت گہما گہمی ہوئے, بہت خوشی کی بات ہوئی کہ سب چیز ٹھیک تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. جتنے لوگ آئے صحت مند تھے, خیریت سے تھے, خوش تھے. بس یہ حالات ہیں تو ہوتے رہتے ہیں, یہ تو ہم فیس کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اچھا وقت پاکستان پہ لائے گا, ہم اس پر امید ہیں. تو جناب رانا جاوید صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ جی بہت اچھا گزرا. اور ایگریکلچر کا حصہ ہے نا, ہماری چھوٹی سی زمینداری ہے, برشا ندی ہے, درباروں کی شدت کے حوالے سے بہت بڑی پٹائی کی گڈی. یہ میرے پڑوس میں ہماری زمینداری ہے چھوٹی سی, اور بینکنگ سے ہے جیسے کہ آپ. تو ملک صاحب جو سے بتا رہے تھے نا کہ سروس, ہم بھی سروس اورینٹیڈ جو ہے, نیشنل بینک جو ہے 24 گھنٹے کی سروس کا اس کا کام ہے, اور ہم وہاں بھی سروس دیتے ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا. سارے بینکس کھلتے ہیں کمانے کے لیے نا ارننگ سے. ہمارا سروس بیسڈ بینک ہے جی جی, جہاں نقصان میں بھی ہو, ہم سال 2 سال 4 سال 5 سال بھی نقصان میں بہت چلتی رہے.
لیکن تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہم آپ کرتے رہتے ہیں. چلیں رائٹ. رانا صاحب ہم آپ کے پاس آتے ہیں واپس, آپ سے تھوڑی سی اور گفتگو کرتے ہیں. جنید بھائی سے ہم تھوڑی سی جب تک بات کر لیں. جنید بھائی آپ بتائیے کہ عید کیسی گزری اور کیا کیا آپ نے فرسٹ ڈے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شکریہ ایک تو آپ کو کہ آپ نے ہمیں آج مدعو کیا اس پروگرام کے لیے. الحمدللہ عید جسے آپ نے اپنے شروعات میں آپ نے کہا کہ ظاہر ہمارے لیے ایک گفٹ ہے یہ ایز اے مسلم امہ ہمارے لیے, اور اگر دیکھا جائے تو پوری مسلم امہ کو یہ جوڑتی ہے, یکجا کرتی ہے, نہ کہ صرف ہمارے اپنے ملک کو بلکہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جسے ہم دیکھتے ہیں حالات کبھی کبھی منفی نظر آتے ہیں, مشکل نظر آتے ہیں اور واقعی ہوتے بھی ہیں, مگر میں نے یہ دیکھا کہ اس دوران ہم نے عید رمضان کے دوران ہمیں قرآن کا مطالعہ کا موقع بھی ملا, اور بھی ظاہر ہے ہم نے چیزیں سنی اچھی پازیٹیو. تو مجھے یہ محسوس ہوا, اور میں پہلے بھی محسوس کرتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا حصہ پازیٹیوٹی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں, اور ہم پازیٹیو چیزوں کو جو ہے کوشش کریں کہ ہم پازیٹیولی جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. عام طور پہ منفی تنقید وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے, بٹ یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے اور سالو کریں اور ان کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں, بالکل تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے نا وہ نیگیٹو فیلنگز جو ہے نا وہ نہ پھیلیں اور لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں. باقی یہ کہ الحمدللہ بڑی بارانوں کی عید تھی, بھرپور لوگ نظر آئے عید گاہ کے اندر, اور کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر نمازیں ارلی ہوئیں. موسٹلی جو ہے وہ لوگوں نے پریفر کیا کہ وہ ارلی جو ہے وہ نماز پڑھیں, اور آئی تھنک سو کہ حالات بھی بڑے اچھے الحمدللہ پازیٹیو اینڈ بڑے اسموتھ رہے. تو آئی تھنک سو آل ان آل اٹس الحمدللہ ایک بڑی وائبرنٹ عید رہی ہے. اچھا رہا. تو عیدی لینے دینے والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ لیکن جی وہ تو چلتا رہے گا, اور وہ کیا کہتے ہیں جس عید کا تو پورا ویک ہے یہ جیسے جہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ تو دینی پڑ رہی ہے, ملنے کا سارا تو بھی کم ہے, بٹ یہ کہ الحمدللہ وہ رواں دوا ہے. تو بزرگوں کے پاس جائیں نا. جی بالکل, میں نے کہا وہ ذرا ڈیفینیٹلی بٹ رواں دوا ہے الحمدللہ. بالکل صحیح, زبردست. رانا صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے, تو آپ بتائیے کہ کیسا رہا عیدی لینے دینے کا معاملہ, کیسا رہا خاندان میں, کہاں گئے آئے, کون آیا؟ بس بڑوں کی وفات کی جب ہمیں بھی دینی پڑ گئی. پھر میری والدہ بچی ہے جو مجھ سے بڑی ہے ہمارے خاندان میں, بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں میں, تو الحمدللہ بچوں نے کنگال کر دیا اللہ کا فضل ہے. اور یہ نصیب سے ایسا آپ کو ملتا ہے, مطلب یہ بھی ایک مقام ہے کہ اللہ پاک آپ کو فرمائے انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو بڑا کر دے. تو الحمدللہ والدہ کے علاوہ بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں اور کزنس بہن بھائی جو ہے سارے مجھ سے چھوٹے ہیں, ایک لمبی لائی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ پاک کرے کہ ان کے نصیب سے. لگتا ہے بینکر ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ ٹارگیٹ پہ ہوں گے آپ کہ بینک میں سر ٹارگیٹ کو فریش نوٹ کا ایشو ہوتا ہے, اس سے بڑا صحیح بالکل توپ کے دھیانے پر ہوتا ہے. چلیں رانا صاحب, یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے دوبارہ جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید الفطر کا تیسرا دن ہے اور میٹرو میٹرز اسپیشل میں ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, اور گفتگو ہو رہی تھی رانا صاحب سے, تو واپس چلتے ہیں رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب جی بتائیے. بس جناب یہ بتا رہا تھا میں, لیکن میرے والد کی وفات کے بعد جو ہے نا اپنی والدہ کو بھی جو ہے نا عیدی دیتا ضرور, حالانکہ چھوٹا ہوں تو عید سے تھا. اور بس یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے دن تو بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے, کسی کے گھر دوپہر کا کھانا ہوگا, کسی کے گھر رات کا ہوگا, کسی کے گھر جاری رہتا ہے. علی ملک صاحب نے جو فرمایا نا کہ حالات ملک خراب, لیکن ہمیں نا ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. پاکستان کا بننا بھی خود معجزہ تھا, اور اس کا آج تک برقرار رہ جانا بھی ایک معجزہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں امید کے جو جن بھی درس سے جن بھی جھروکوں سے روشنی آتی ہو نا, اس کو جو ہے نا ہمیں بڑے چراغ کی طرح اس کو جلانا چاہیے, چراغ سے چراغ. اور ہم سے بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ ان کے بدحالی کا شکار ہیں. مان لیا بالکل درست بات کہ ہم وسائل سے مالا مال ہیں, اور ہمارے پاس خزانے کے جو ہے نا بڑے بڑے منبع ہیں, لیکن وہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری نائل جو لوگ آئے چلانے سے. لیکن پھر بھی ہمیں امید کا دامن ہاتھ میں پکڑے رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہاریں پھر بھی آئیں گی. اللہ پاک کرے گا کہ ملک دوبارہ سے اٹھے, کم بیک کرے گا.
جس طرح سے کرکٹ کے میچز میں ہوتا ہے ایک اوور بھی کافی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اچھا بندہ آئے گا انشاءاللہ اس کو پک اپ کرے گا, اللہ کرے گا انشاءاللہ. نہیں بالکل صحیح ہے, پازیٹیو رہنا چاہیے. ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کس بات پہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عید کی خوشی, عید کی خوشیاں دیکھیں, میٹھی خوشیاں, عید کی خوشیاں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عید یہ چھوٹی عید ہوتی ہے, یہ بہت خوشیاں لے کے آتی ہے. اس میں بڑی فیلنگز ہوتی ہیں, بچوں کی, بڑوں کی, ملنا ایک دوسرے, کہاں سے لوگ آتے ہیں عید منانے کے لیے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ, بڑے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, وقت چھٹیاں لے کے آتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہیں, ہمارے ملازم کئی ہیں جن کو چھٹی ہم نے نہیں دی تو وہ کوئی بہانہ بنا کے چلے گئے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی. تو ایک بڑا خوشی کا موقع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہمارے لیے انجوائے کرنے کا کوئی اور موقع نہیں. اور پھر یہ روزوں والی جو عید ہوتی ہے, کیونکہ روزے 30 دن کی عبادت اور 30 دن کی فاسٹنگ کے بعد یہ ایک دن آتا ہے خوشی کا, یہ بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. اور بچوں کے ملک صاحب یہ بتائیں, سی ویو کب گئے تھے آخری دفعہ آپ, عید کے موقع پہ؟ نہیں, میں کبھی نہیں گیا. کبھی نہیں گیا؟ نہیں. ہم اگر عید کے دن کہیں باہر آؤٹنگ پہ کہیں گھومنے؟ ہمارے کلب ہیں, اریبین سی ہے, دوسرے کلب ہیں, ان میں. ویسے یہ اچھا ٹرینڈ آ گیا کہ چار دیواری کے اندر بند کر دیا, ورنہ کیا عید کا موقع ہوتا تھا, اوپن ایئر میں جاتے تھے. اور فیملی کے ساتھ پلان کر رہے ہیں اریبین سی جانے کے لیے. یہاں اسٹیل مل کے بعد ایک بڑا اچھا کلب ہے, گلف کلب ہے, اس کے ساتھ 2-4 فیملی کے ساتھ. ظاہر سی کی تو نعمت ہمیں تو ملی ہوئی ہے نا, کراچی والوں کو اور اس پوری بیلٹ کو, اندرون سندھ تک. جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت رش ہوتا ہے, صحیح, اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس رش میں. چلیں ہم باقی گیسٹ سے بھی اس سوال سے بات کرتے ہیں, اور ہم ویلکم کریں گے ہمارے مہمان جناب رفیق بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں اور جنگ گروپ سے وابستہ رہے ہیں, گورننگ باڈی کے رکن ہیں کراچی پریس کلب کے. بہت شکریہ آپ کا رفیق بشیر بھائی. اور آپ سے یہ آغاز کریں گے, آپ بتائیے کہ عید کا پہلا دن, دوسرا دن اور پھر آج تیسرا دن بھی کیسے گزرا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی عیدی دینے والوں میں ہی جیبیں خالی کر کے آئے. اصل میں ایج کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا ہے, کسی وقت میں ہم جا کے عیدی لیتے تھے لوگوں سے. اب ہمارے گھر میں ہمارے بچے, بچیاں, بھانجے, بھتیجے وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ آ کے عیدی لیتے ہیں. تو کل تو ہمارے گھر بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے, کل نہیں پرسوں, پہلے دن یعنی یہ. تو اب اس کے بعد سے تو کوئی عید کا احساس نہیں ہو رہا کہ عید ہے, کیونکہ زیادہ تر ٹائم وہ سونے میں گزر رہا ہے, یا کوئی ایک آدھ آ گیا تو ملاقات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کے نواسے نواسیہ؟ میرا ایک ہی نواسا ہے, تو وہ آ جاتا ہے تو اس کا نام میں نے راکٹ رکھا ہوا ہے, تو وہ پورے گھر کے لیے کافی ہے. اچھا, راکٹ کی طرف بھاگتا رہے. ہاں, وہ پھر اس کے لیے ہٹو بچو والا وہ جو گورنر سی ایم کا ہوتا ہے نا, وہ سسٹم کرنا, پروٹوکول لگ جاتے ہیں. ساری زمین کی چیزیں اوپر کر دو, نیچے سے اوپر, ورنہ پورا گھر وہ ہوگا. کیا چیز عید کے دنوں میں کیا چیز مس کرتے ہیں؟ اور یہ چیزیں ہمیں اس کی بہت پیاری لگتی ہیں, کیونکہ بچہ ہے, دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے, جو وہ چیز توڑتا ہے وہ اچھی لگتی ہے ہمیں. اچھا, عموماً تو غصہ آتا ہے لوگوں کو, بزرگوں کو غصہ آ جاتا ہے, تھوڑا سا شور شرابہ ہمیں بھی آ جاتا ہے, سچی بات ہے. اصل میں وہ یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے سکھائی ہے. دونوں جگہ ددیال میں بھی ننیال میں کھلوتا ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ ہے نا, اس لیے زیادہ اس کی لاڈ اور فرمائشیں جو ہے نا وہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے تو عید کے دنوں میں کیا چیز زیادہ یاد آتی ہے, ماضی کے جروخوں سے اگر دیکھیں تو کیا چیز زیادہ مس کرتے ہیں؟ عید کے دنوں میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ عید جو ہے وہ جو بہترین خاندانی سسٹم ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں ٹوٹتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے عید کے مزے ختم ہو گئے. ایک خاندان مضبوط ہوتا تھا, دادا دادی بیٹھے ہیں, نانا نانے, وہ سب کو جمع کرتے تھے, باغ کے نئے کپڑے پہنتے تھے کہ جائیں گے, عیدی ملے گی, کھانا پینا ملے گا, یا کوئی گھر کا بڑا سربراہ ایک گراؤنڈ پورے خاندان کی پارٹی کرتا تھا, اس میں جاتے تھے. تو زیادہ تر عید کے مزے آتے ہیں بلڈ ریلیشن میں ہی آنے جانے کے. ابھی بھی میں 2 دن سے یہی ریسرچ کر رہا تھا, بازار میں جب آ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا جیسے میرا پورا جو ہے میکہ اور سسرال جو ہے نا دونوں سکھر میں ہیں, تو ہم اکیلے یا قریب کے کچھ رشتہ دار ہیں, تو اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹائم اسپینڈ کہاں کریں. اب میں نے اس سلسلے میں خود ہی اپنے طور پہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا, میں کیا کر رہے ہو آپ لوگ, کیا کر رہے ہو. کل تو سسرال ڈے تھا تو لوگ سب سسرال گئے تھے, ہمارا سسرال تو سکھر میں ہے ملک صاحب, تو جانا ہی نہیں ہے, وہ اب بیکار ہے.
تو باقی صورتحال ہے کہ جو عام لوگ سے تھے وہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہوٹلنگ بہت ہوئی ہے. ہوٹلوں پہ اتنا رش تھا کہ بہت زیادہ ہوٹلنگ ہوئی ہے, اور لوگوں نے جا کے ہوٹلوں پہ, جیسے ابھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کلب میں جائیں گے, ملک صاحب تو ذرا اپر کلاس میں چلے گئے, تو یہ اسی طرح سے تھوڑا سا رہیں گے. لیکن ویسے شہر کے سارے ہوٹلوں میں میں جو گاڑی میں اکیلے گھومتا پھر رہا ہوں, بڑا رش میں نے دیکھا, لوگ انجوائے کر رہے تھے. اور خاص طور پہ سفاری پارک پہ یا وہ جو عام عوامی جگہیں ہیں, جو عوامی مقامات, پارکوں میں یا عوامی جگہوں پہ, ایک میں نے عام لوگوں کو بہت بڑی تعداد دیکھی خوشیاں مناتے ہوئے. یہ اچھا لگ رہا تھا. یہ بھی اچھی بات ہے نا, یہ بھی اچھی بات, اچھا لگ رہا تھا. ان کے پاس وہ کہ وسائل کم ہیں, کچھ بھی ہے, مسائل تو ظاہر ہے سب کے ساتھ ہی ہیں, لیکن کہ وہ ایٹ لیسٹ انجوائے تو کرتے ہیں. انجوائے اصل میں عید کا مطلب انجوائے کرنا ہوتا ہے, ہر آدمی کو اپنے بجٹ میں کرنا ہوتا ہے جو اس کا ہے. اب وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. واقعی یہ آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. انجوائے کر رہا ہے, چاہے وہ ایک جنید بھائی 10 روپے سے کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے, عید کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے اور پہلے کیسے کرتے تھے سیلیبریٹ, اور شہر کے مختلف جگہوں میں آتے تھے؟ بالکل دیکھیں, جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے اس میں بھی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے, اور کچھ چیزیں اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی تبدیلی آ رہی ہے. بالکل بالکل. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری روایت کا حصہ رہی ہیں, جیسے کہ جو کانسیپٹ تھا عید پہ باقاعدہ لوگوں کو کال کرنے کا, اور لوگوں کو کال کر کے مبارکباد دینے کا, ایک دوسرے کی بھلے وہ کال ایک چھوٹی سی کال ہوتی تھی 30-35 سیکنڈ کی, 40 سیکنڈ کی, مگر ایک روایت تھی کہ لوگ کال کرتے ایک دوسرے کو. ایک فیملی کال بھی ہوتی تھی نا کہ میں نے عید مبارک, اچھا اب آ جاؤ بھائی, اب اماں عید مبارک کہیں گی, اب ابا کہیں گے, اب بھائی کہیں گے, اب آپی کہیں گے. یعنی باقاعدہ یعنی یہ بہت ایک بڑا ایک دوسرے والے فون ہوتے ہیں نا, وہ ڈائلر والے, وہ جو ہے نا, مجھے وہ ایگزیکٹلی بالکل. اور وہ کیا کہتے ہیں, جیسے جیسے پھر آگے وہ ٹیکنالوجی آئی اور وہ چیزوں نے جو ہے پھر وہ میسیجنگ پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے محدود کر دیا ہے. بہرحال وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, یاد تو رکھنا چاہیے ہر ایک کو. وہ واٹس ایپ پہ ہی بن گیا. بالکل. تو وہ مطلب واٹس ایپ نے سب کی جگہ لے لی, بس کال بھی اب ختم. یاد ہے جب میری بچیاں چھوٹی تھیں, 2 بیٹیاں ہیں, تو میں ان کو باقاعدہ لے کے جاتا تھا وہ اردو بازار یا طارق روڈ یا واٹر پمپ چورنگی, جہاں بڑے بڑے اسٹال لگتے تھے عید کارڈوں کے. تو وہ 100-150 پر گن کے, یہ خالہ کا, یہ ماموں کا, یہ چاچا کا, یہ فلاں کا عید کارڈ خریدتے تھے. یہ بچوں کے تو بچوں کے حساب سے ملتے تھے, بڑے ہیں تو بڑوں کے حساب سے ملتے تھے. عید کارڈ اچھے بھی ہوتے تھے, خوبصورت ہوتے تھے. تو وہ عید کارڈ خریدتی تھیں, پھر رات کو بیٹھ کے نام لکھنا ہے, پھر مجھے انہوں نے پوری گڈی دینی ہے, میں پوسٹ آفس جاؤں گا, وہاں سے وہ پوسٹ کروں گا. کتنی بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک چنک ہوتا تھا ایک سیلیبریشن کا, ایک بہت بڑا وہ سلسلہ جو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا. سب آؤٹ ہو گیا. اب تو صرف بیٹھے بیٹھے آپ نے واٹس ایپ پہ کارڈ بنایا, وہیں سے ہوئی واٹس ایپ پہ عید مبارک دے دی, سامنے والے نے بھی وہیں سے آپ کو ویلکم کر دیا. اب یہ یہاں پر آ گئی ہے. رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر وقت کے ساتھ ظاہر ہے چیزیں تو بدلنی ہے, ہوتا ہے چیزوں کا, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا کہ پہلے تو سلیکشن کا ایشو ہوتا تھا, کارڈ کا سلیکشن کیا جائے, پھر اس میں جو با مقام ہو, جو بڑے زیادہ آپ کے لیے زیادہ محترم اور معتبر ہو, ان کے لیے کوئی مہنگے کارڈ خریدے جاتے تھے. کچھ میرے جیسے جو بے تکلف دوست ہیں ان کے لیے جو ہے نا آپ نے درمیانے سے کارڈ لے لیے, پھر اس کو ڈاک خانے جانا, اس کو جو ہے نا لفافے لکھنا. میں تو سر 500 کارڈ بھیجا کرتا تھا, مجھے تو جو ہے نا بڑا 500 کارڈز, بڑی بات. تو میں بڑا یعنی کہ میں اس زمانے کا ہوں نا سر, اسٹون ایجز کا ہوں نا, جس زمانے میں کل بھی دوستی بھی ہوا کرتے تھے, کل بھی دوست بھی ہوا کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے بڑا اچھا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ ٹیلی فون کالز کا زمانہ آ گیا. اب کالز تو خیر اب کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کمی آ گئی, میرا خیال ہے 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی کال. بڑی بات ہے, آپ ابھی تک بھی کرتے ہیں؟ نہیں سر ضرور کرتے ہیں, بلکہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ٹرنک کال پہ جو بلایا جاتا تھا, ہم اپنی فیملیز میں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فلاں بچے کو بھی بلاؤ. میں تو اپنے تک تو یہ بات مطلب پورے یقین سے ہے کہ اس بچے کو بھی بلاؤ, اس کو بھی بلاؤ, اس کو بلاؤ. جب تک آپ خود اپنے زبان سے اس کو عید مبارک نہ کہہ دیں نا, تو پھر عید کا لطف نہیں آتا. پھر یہ ہوتا ہے بھائی نے مجھے تو عید مبارک نہیں کہی تھی, انکل نے مجھے نہیں کہا تھا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گلا شکوہ کم از کم عید کے دن تو نہ رہے. سارا سال تو ویسے ہی غافل ہوتے ہیں ہم, جو ہے نا وہ فکر روزگار میں رواں دواں ہوتے ہیں, گم ہوتے ہیں, مسائل اور مصائب کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم عید کا دن ہو. اچھا وہ جو بات ہوئی نا سر, رفیق بشیر صاحب نے فرمایا سونے والی, میں اختر صاحب
सोने को दिन में तो कुफर समझता हूँ आम दिनों में भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सोता। अच्छा, ज़िंदगी के एक एक लम्हे से लुत्फ़ कशीद करना चाहिए आदमी को। आप उसमें चाहें कुछ और नहीं कर सकते, पढ़ लें, पढ़ नहीं सकते लिख लें, लिख नहीं सकते तो गुफ्तगू करें, फैमिली से करें, फैमिली नहीं कर सकते किसी से ओवर ए सेल फ़ोन, ओवर ए कॉल, आप किसी से कनेक्ट रहें। सोना तो मुर्दापन होता है, एक अलामत होती है, जैसे कहा भाई लोग ईद का तो पता ही नहीं चला। अगर आदमी जागता रहे, मिलता रहे, इंटरेक्शन होता रहे किसी भी सूरत में, हम तो चूँकि उस मतलब माशरे के लोग हैं जहाँ थड़ों पे भी लोग बैठ जाते हैं बाहर जाके, बाहर तो लोगों से इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, सोना सिर्फ रात को तो आप चाहिए। उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो नींद का गलबा जो है ना वो उसको भगा देते हैं बल्कि। सर रात को सोना चाहिए, हाँ रात को सही, बिल्कुल रात सही। को जो अल्लाह पाक और- ने दिन दिए काम करने को, रात दी आराम करने को, राइट। तो उसी तरह से। और नाज़रीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है, स्पेशल शो में हम मौजूद हैं और मेहमानों के लिए अम्बाला स्वीट्स और यूनाइटेड किंग बेकर्स की जानिब से तोहफ़े भी हैं जो प्रोग्राम के बाद उन्हें पेश किए जाएंगे। और बेहतरीन और आला जायके के लिए आप अम्बाला स्वीट्स और यूनाइटेड किंग बेकर्स पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें आप ज़रूर टेस्ट करें, उनका भी टेस्ट जो है वो अच्छा होता है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, ईद स्पेशल शो मेट्रो मैटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, ये हमारा ईद का स्पेशल शो है और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम चलेंगे अब मलिक साहब की तरफ। मलिक खुदाबख्श साहब। जनाब, एक तो मैं अब मुआज़रत के साथ आपकी करेक्शन कर लीजिएगा, आपने मुझे पेट्रोलियम का चेयरमैन कहा। चेयरमैन हमारे अब्दुल समी खान है, वो अब्दुल था समी याद चेयरमैन, मैं CNG ओनर एसोसिएशन का चेयरमैन। अच्छा, राइट। और एसोसिएशन का पेट्रोलियम का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, यानी समी साहब के बाद फिर मेरा नंबर है। तो ये करेक्शन थी। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये आज हमें मौका दिया कि इस खुशी के दिन आपके इस चैनल में आपके साथ हम कुछ वक्त गुजारें और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करें। और मेरा ख्याल है कि बहुत कितने चैनल हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया होगा। मैं हर चैनल पे ही होता है तक। नहीं, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो आप ये फ्लोर दिया है हमें, हमारे दोस्तों को, कि आप अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। वी आर थैंकफुल टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। माय प्लेजर। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे हमारी, आमीन। और पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है सबकी हम सबकी दिल की दुआ है, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, बात और कुछ पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम समझते हैं हम तरक्की इंशाल्लाह करेगा। और शहर तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। रफ़ीक भाई, आप कुछ कहेंगे? बड़ी एक पुरानी तारीखी बात बता दूँ जी। कदीम, कि जब मैं प्रोफेशन में आया था तो अब्दुल समी खान जो है जैसे अभी इनका वो सब कुछ चेयरमैन है, चेयरमैन, ये हाँ। था। और उनके बाद दूसरे नंबर पे मलिक खुदाबख्श साहब। मैं जंग में जब आया था, जंग अखबार में, तो शुरू के दिनों में 91, 2, 3 की बात है शायद। तो मैंने माशाल्लाह इन दोनों को भी इसी तरह से देखा था जब मैं बिल्कुल यंग था। और अल्लाह इनको उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन, हमारी नज़र बद से बचाए। और आज मैं बुरा हो गया, लेकिन समी खान साहब भी वैसे ही मिलते हैं और ये भी वैसे मिलते हैं। बड़ी खुशी होती है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि ये लोगों ने, समी साहब ने भी, इन्होंने, मलिक साहब ने भी अपनी सेहत को संभाल के रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों से, बुराइयों से, आदतों से बच के अच्छी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेहत को भी संभाल के रखा हुआ है और आपस में लड़ाइयाँ भी ऐसे बता रहा हूँ कि ईद शो है, तो ईद शो में मैं ये खुशी की बात कर रहा कि माशाल्लाह हमारे मलिक साहब जो हैं वो बड़ी ही वज़ादार किस्म की शख्सियत हैं। तो और सिस्टम भी माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान का पेट्रोलियम और CNG के हवाले से ये दो शख्सों ने बड़ा जिम्मेदारी अपने कदों पे ली हुई है। वरना अक्सर तंजीमों में तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में बहुत झगड़े। झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है एक दूसरे को। इसलिए मैंने आपको करेक्शन की कि इस तरह गलत फहमियाँ पैदा हाँ, होती नहीं, हैं। नहीं, सही। और बड़ा आदमी वही होता है कि जो सच बात करे, हाँ, और अपने बिल्कुल आप सही। को बड़ा ना, खुद ना कहे, लोग कहे उसको। बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों हजरात माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैंने 30 साल से देखा है कि इन्होंने ये सारा बोझ अपने सर पे ले रखा है, पेट्रोल का भी और CNG का। ये पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं, सही, और बिल्कुल इनके सही। बड़े अच्छे मशहूर होते इनकी हैं। रफ़ीक साहब की बात से मुझे याद आया, इनकी सपोर्ट हमें बड़ी रही है। 3 मार्शल लॉ हमने देखे,
ایک مارشل لا میں ہمارے کچھ پیٹرول اسٹیشن والے کسی بات سے پکڑے گئے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی، ایک کو 1.5 سال، ایک کو 1 سال، ایک کو جرمانے بھی ہو گئے، لیکن ہم نے جا کے جنرل کو ملے جو کمانڈ کر رہا تھا، جنرل کلو جیلم کی پہاڑیوں میں ایکسرسائز کر رہا تھا، میں اور سمی صاحب ہمارے ساتھ ایک نعیم صاحب ہوتے تو فوت ہو گئے، ہم وہاں پہنچے کسی سورس سے، ان کو ریکویسٹ کی کہ سر یہ کوئی پولیٹیکل انہوں نے معاف کر دیا۔ آج تک یہ رفیق صاحب نے لکھا اس کے اوپر، صحیح ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک ایسا کام ہوا ہے کہ زندگی میں کبھی بالکل صحیح ہے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سید شاہد ظفر بخاری صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم شاہد ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام، اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بس مختصر وقت ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے عید الفطر کے حوالے سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اختر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کو، آپ کے ویورز کو اور آپ کے جو مہمان تشریف فرما ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک۔ اللہ پاک ایسی ہزاروں خوشیاں بنا کسی غم کے اس ملک کو، اس ملک کے ایک ایک شہری کو نصیب فرمائیں، آمین۔ اور جن مشکلات میں یہ ملک ہے اللہ پاک ان کو اس عید، اس رمضان کے روزوں کے صدقے جو ہے وہ نکالے اس ملک سے، اس ملک کو اس تمام پریشانیوں سے۔ اختر صاحب میں بھی پروگرام دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا میں نے پروگرام دیکھا جو ماشاء اللہ سے رفیق بشیر بھائی تو ظاہر ہے ان سے ہے سلام دعا کی ہے، تو ان کو بھی سن رہا تھا میں۔ تو بہرحال عید کا دن تو آپ کو پتہ ہے، عید کا دن گھر والوں کے ساتھ ہی گزارنا ہوتا ہے، رشتے داروں کا آنا، آپ کا خود کا جانا، تو بس عید کسی خوشیوں کا نام ہے۔ اور جو شاید اب تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے تو رشتے دار یا تو واٹس ایپ پہ ملتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کو یہ عید بقرعید آپ سے مل لیتے ہیں، لیکن یہ خوشیاں یقینی طور پہ ہمیشہ اچھی رہی ہیں، اور عید تو ویسے ہی تحفہ ہے اللہ رب العزت کا رمضان کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور عید سے سوئیاں اور دیگر چیزیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سید شاہد ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا شہریار سے کہ وہ آئیں اور مہمانوں کو تحائف جو ہے وہ پیش کریں، جو کہ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتا مائک کے حوالے سے، اور شہریار جو ہے وہ ہمارے مہمانوں کو گفٹ پریزنٹ کریں گے، اور تھینک یو ویری مچ۔ شہریار ہماری ٹیم کے اہم ممبر ہیں، تو یہ گفٹس ہمارے مختلف جو سپانسرز ہیں ان کی طرف سے ہیں، آپ کو ہم نے پیش کیے ہیں۔ اور ملک صاحب آخری بات اس عید شو کے حوالے سے، جو کہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، مختصراً آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادارہ چلتا رہے، آمین، اور آپ ہمیں بلاتے رہیں، آمین، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، آمین، اور آمین، امن کا گہوارہ بن جائے یہ آمین، ملک، آمین، یہ ہماری خواہش ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا دے۔ آمین، آمین۔ جناب رانا صاحب، صاحب ملک صاحب نے جو کہ میں توجہ دلوا دی، مختصراً میں بہت مشکور ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا، آپ کا، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ بہت ہمارا دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور جو لیڈنگ چینل ہیں ماشاءاللہ ان میں شمار تو ہوتا ہے لیکن ٹاپ پر چلے جائیں۔ بہت شکر گزار ہوں بنیادی طور پر۔ بہت شکریہ آپ کا جنید بھائی۔ جی، جس طرح رمضان شریف گزرا اور عید آئی تو ہم ہر دفعہ ایک میسیج ہمیں کمیونیکیٹ ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ ہماری قوم کے لیے من جملہ اور کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم میوچل رسپیکٹ اور ٹالرنس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے چلیں، دوسروں کی رسپیکٹ کرنا، میوچل رسپیکٹ کرنا، دوسروں کو عزت دینا، اور ٹالرنس جو ہے اگر ہم ان چیزوں کو اپنے انگریو کر لیتے ہیں، اپنے سوسائٹی کے اندر حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے روٹین کا دن رات کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی قوم سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ رفیق بشیر صاحب، عید جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، تو اس کو واقعی حقیقی خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے، سب میں جو وہ غلط فہمیاں دور کر کے دعوت دینی چاہیے۔ اور آخر میں اختر شاہد صاحب خاص طور پہ
اختر شاہین ہند صاحب اور وہ میٹرو انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چاند رات سے میری طبیعت کافی خراب تھی, بخار تھا, 2 دن سے میں باہر نہیں نکلا, لیکن آج تھرڈ ڈے تھا اور بس شو کے لیے باہر نکلا ہوں گھر سے. اب طبیعت الحمدللہ بہتر ہے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا, مجھے بھی, میرے والدین کو بھی, اہل خانہ کو بھی, بچوں کو بھی, سب بزرگوں کو بھی, اور تمام لوگوں کے لیے صحتیابی کی ضرور دعا کریں. اور اللہ پاک ہم سب کو پازیٹیوٹی کے ساتھ صحت مند زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راہیں بناتے ہوئے آگے جائیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے پھر آگے راستہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.